تو اس کی جو ترکیب تھی وہ یہ تھی کہ ان کا دین خراب کر دو اور ان کو آپس میں لڑا دو، اور اصل جو ان کا دین ہے عقیدہ اس پہ ان کو نہ رہنے دو. یہ اس نے پلاننگ کی. یہ دیکھیے اب یہودیوں کی یہ پلاننگ بہت پرانی ہے، مطلب آج بھی اسی فارمولے پہ عمل ہو رہا ہے. اب اس نے کہا کہ پہلے تو یقین دلانا ہے ان کو کہ بھائی میں جیسے ان کا ہمدرد ہوں، ان کے ساتھ ہوں، تو اس کے لیے ایک بہت بڑی ایک سازش کرنی پڑے گی ہمیں، ایک بڑی مطلب جیسے ایک ڈرامہ کرنا پڑے گا. اور وہ ڈرامہ یہ ہوگا کہ آپ بس جیسے میرے خلاف ہو جائیں گے، اور میں جیسے پھر گیا ہوں آپ کے دین سے، اپنے دین سے، اور میں ان کی بات کرنے لگا ہوں، عیسائی ہو گیا ہوں، تو آپ اس کی مجھے سزا دیں، پھر ایسی سزا کہ بس میرا ہونٹ کاٹ دیں، میرا ہاتھ کاٹ دیں سب کے سامنے، پھر آپ اسی جلال میں غصے میں آ کر مجھے پھانسی کی سزا سنائیں، پھر مجھے تختہ دار پہ لا کے کھڑا کر دیں، اور پھر کوئی سفارشی آ جائے، ٹھیک ہے نا، یعنی پہلے سے ہی یہ سارا مینusکرپٹ تیار ہوگا، اور پھر سفارشی آ جائے گا، اور پھر وہ مجھے کسی طرح بچا لے گا آپ سے سفارش کر کے، تو میں پھر نکل جاؤں، اور پھر ان کے پاس جا کر کے میں ان کو یقین دلاؤں گا کہ میں نصارہ میں سے ہو گیا ہوں، میرا دین یہود سے کوئی تعلق نہیں، اور پھر یہ مجھ پہ اعتماد کر لیں گے تو میں ان کو پھر گمراہ کروں گا. یعنی بالکل ہپوکریسی اور منافقت پوری مجھے اپنانی ہے. یہ جناب اس نے پلان کیا. اب اس کا اگلا جو سین ہے وہ یہ ہے، اب یہ وہ بتا رہا ہے کہ میں مطلب یہ کہ ان کو یقین دلا رہا ہے نصارہ کو کہ کس طرح میں اس بادشاہ سے بچ کر آیا ہوں، اور ان سے یہ کیا کہے گا نصارہ سے اپنی پلاننگ کے تحت. کہہ رہا ہے پس بگویم من پسر نصرانیم اے خدائے رازدان میدانیم. پس میں کہوں گا کہ میں نصرانی زادہ ہوں، جناب میں نصرانی زادہ ہوں. میں ان سے جا کے یہ کہوں گا نصرانی زادہ ہوں. پسر کہتے ہیں بیٹے کو فارسی میں، پسر نصرانیم یا پسر نصرانیم ترکیب کے ساتھ پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. پس بگویا من پسر نصرانیم اے خدائے رازدان میدانیم. اور اب قسم اٹھا رہا ہے، اور میں اس طرح قسم اٹھاؤں گا اے رازدان خدا، راز کے جاننے والے، بھید کے جاننے والے خدا، تو مجھے جانتا ہی ہے. سمجھے نا، اللہ کو بھی گواہ بنا رہا ہے. اور یہ سب کچھ کرتے ہیں، جتنے فراڈ ہوتے ہیں اسی طرح ہوتے ہیں. تو میں یہ سب کروں گا، ان کے پاس جا کے میں کہوں گا میں تو بھائی ایک نصرانی زادہ ہوں، اور میں خدا کو گواہ بناتا ہوں، وہ مجھے جانتا ہے میں کتنا مخلص ہوں، کتنا خالص. اچھا، پسر کا جو لفظ ہے نا یہ اردو میں بھی بہت مشہور ہے، پسر، اور والد کو کہتے ہیں پدر، یہ فارسی کے الفاظ ہیں. اور پسر جیسے پسر زادہ یہ بھی بولا جاتا ہے، پسر زادہ یہ پوتے کے لیے، یعنی پسر کا بیٹا پسر زادہ، تو یہ پوتا ہوتا ہے پسر زادہ، ٹھیک ہے نا. نبیرہ جانتے ہیں نا، پوتے کو، پوتے اور نواسے کو کہتے ہیں نبیرہ. اور نبیرہ اعلیٰ حضرت سنا ہوگا اکثر، وہ قبلہ حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بولتے ہیں نا نبیرہ، پوتا اور نواسا ان کو کہا جاتا ہے. تو پسر زادہ اور پسر سلبی بھی بولتے ہیں، یعنی جو اپنا حقیقی بیٹا ہوتا ہے نا اس کو پسر سلبی بولتے ہیں. ہر کے پدر نہ توان کرد، پسر تمام کرد مشہور ہے فارسی میں. جو باپ نہیں کر سکا وہ بیٹے نے کر کے دکھا دیا. ہر کے پدر نہ توان کرد، پسر تمام کرد. اور اسی طرح ایک اور محاورہ ہے صحبت کے حوالے سے، وہ پسر نوح ببدان بنشست، پسر نوح ببدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. کہ نوح
کا بیٹا جب وہ بدوں کی صحبت میں بیٹھا تو نبوت گئی. مطلب یہ ہے کہ بری صحبت انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بری صحبت میں بیٹھنے سے نبوت سے معروم رہ گیا. ورنہ اللہ تعالیٰ کی سنت اس کا طریقہ یہ رہا کئی نبیوں کے معاملے میں کہ والد کے بعد اولاد کو بھی نبوت سے سرفراز کیا گیا. یہ رہا پہلے. ہم کہہ رہے تھے یہ لفظ پسر جو ہے اس طرح استعمال ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس نے جا کر یہ کہا کہ بھائی خدا جانتا ہے وہی میرا رازدان ہے.